السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. پمس کے اندر جناب جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن آج ویلاگ کا آغاز جس خبر کے ساتھ کرنا ہے وہ ہے جناب مسلم لیگ نون کے اندر ایک بغاوت کی جو باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد اب وزیر اعظم کے چننے کا مرحلہ جو ہے وہ آ چکا ہے, اور اس کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بڑی گرما گرمی ہو رہی ہے. اب ہم نے اپنے کچھ کبوتر اڑائے. ہمارے کبوتر جو ہے کچھ خبریں لے کر آئے ہیں اندر کی, جو ابھی تک میرے خیال میں میڈیا کے اوپر جو ہے آپ نہیں دیکھ سکے. تو یہ تھوڑی دیر میں ساری انفارمیشن میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ویلاگ کے اندر آگے چل کے کچھ فوٹیجز آپ کو دکھانی ہے. ایک بڑا ہی خوفناک حادثہ پیش آیا ہے, وہ فوٹیج آپ کو دکھائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں جو نیپال کے اندر سیلاب ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, ایک اور حادثہ ہے, میں اس کی فوٹیج بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے ذرا اس کی جو رپورٹنگ اب تک ہوئی ہے, جو اب تک خبریں سامنے آئی ہیں, پہلے میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس کے بعد میرے پاس کیا خبر ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آلریڈی میڈیا کے اوپر جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے ذرا سب سے پہلے تو آپ کو وہ بتا دیں. ایک تو یہ کہ جناب میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کافی حد تک آپ کو یہ بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم کا جو آج انتخاب ہونا تھا اس عمل کو ایک روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اسمبلی اجلاس اسپیکر چودھری طارق فاروق نے قواعد و ضوابط کے تحت جو ہے وہ حاصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک روز کے لیے آگے کیا ہے. وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی بھی اب جمعے کو ہوں گے. جمعے کے روز دوپہر 2 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. سیکرٹری اسمبلی نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمعے کو ہی جمع کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں صدیق ساجد صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے رات گئے. وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والا طویل اجلاس اختلافات کا شکار ہوا اور پہلے سے نامزد وزیر اعظم شاہ غلام قادر کو جب صدر ریاست آزاد کشمیر کے عہدے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے, جبکہ باضابطہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس نے افتخار گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کرنے کا کوئی اعلامیہ فی الحال جاری نہیں کیا. یہ ہے آج صبح تک کی ڈیولپمنٹ, لیکن اس کے بعد اس میں مزید اپڈیٹس آتی ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے وزیر اعظم کا فیصلہ کرنے کے لیے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام مظفر آباد میں بلایا ہے, جس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خصوصی شرکت کریں گے. پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ افتخار گیلانی کو وزیر اعظم بنانا ہے یا شاہ غلام قادر کو. اب یہ ان کا کہنا ہے, یہ ان کی خبر ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو بنانا ہے, لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور ٹویٹ کر کے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیتی ہیں. وہ کسی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کا انتظار انظور کوئی نہیں کرتی. وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کو آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے منصب پر نامزد کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کو آزاد جموں کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب. اچھا, یہ بیسکلی اب یہ اناؤنسمنٹ ہے ایک قسم کی باقاعدہ طور پہ پارٹی کی طرف سے کہ جناب افتخار گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایکچولی نامزد ہو رہے ہیں. وہ کوئی اجلاس اگر ہونا تھا یا ہونا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آلریڈی انہوں نے فیصلہ کر لیا. اچھا, اب یہ میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. افتخار گیلانی صاحب جو ان کو نامنیٹ کیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے مسلم لیگ نون کی جانب سے, یہ ہیں کون؟ یہ جناب ایک تجربہ کار مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. 2011 اور 2016 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 2016 کے انتخابات کے بعد انہیں آزاد کشمیر کابینہ میں وزیر تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی تھی. 2026 کے حالیہ انتخابات میں LA 29 مظفر آباد 3 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے مختار احمد عباسی سے شکست کھا گئے تھے. بعد میں مخصوص نشستوں کے انتخاب میں انہیں ٹیکنوکریٹ کی جو سیٹ تھی اس کے اوپر امیدوار بنایا گیا اور کل 26 ووٹ حاصل کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. پیپلز پارٹی کے امیدوار صاحبزادہ ذوالفقار علی کو 12 ووٹ ملے, تو انہوں نے 26 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کافی پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ بحث چل رہی ہے. کارکن خاص طور پہ جن کا مسلم لیگ نون کے جن کے آزاد کشمیر سے تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا ہے. غلام قادر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے آزاد کشمیر کے ہیڈ ہیں, لیکن افتخار گیلانی صاحب جنہوں نے کل 26 ووٹ حاصل کیے ہیں, ایون اسمبلی کے 26 ووٹ حاصل کیے ہیں, وہ جناب ان کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ کس طرح آفر کی جا سکتی ہے. الیکشن تو انہوں نے ہار گئے تھے, وہ جو عام انتخابات ہوئے تھے آزاد کشمیر میں وہ تو وہ ہار گئے تھے. اچھا,
اب اس کے اوپر بلکہ جو شاہ غلام قادر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا رات کو. انہوں نے کہا آزاد جموں کشمیر کے غیور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے عزت و وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا. نواز شریف کے نعرے ووٹ کو عزت دو کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے صرف اتنی بھی بات کی, انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو کو یقینی بنایا جائے گا. اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بحث ہو رہی کہ آخر ہوا کی ہے. اب ہم نے کچھ کبوتر اڑائے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے ساتھ کچھ خبر جو ہے وہ یہاں سے شیئر کرنا. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا نا, پوری رپورٹنگ آپ کو کر دی. اب میری خبر کی انٹری یہاں سے ہوتی ہے. ہم نے کچھ کبوتر اڑائے, ایک کبوتر نے فون پہ بات کرائی. تو اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ دوسری سائڈ پہ شخصیت کون تھی. تو فون پہ بات کیا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ افتخار گیلانی صاحب, بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, ایک دم ان کی یہ تصویر آپ اسکرین پہ بھی ان کی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ان کی انٹری کس طرح ہو گئی ایک دم, یہ کس طرح, یہ تو کہیں پہ نام نہیں ان کا آ رہا تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. تو کبوتر نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب ان کا نام تو فیورٹس میں الیکشن سے بھی پہلے سے تھا, کوئی اب سے نہیں تھا, الیکشن سے بھی پہلے سے تھا. اور یہ میں اب آپ کو کسی ایک سورس سے نہیں, یہ کبوتر نے ایکچولی 2 جگہوں سے مجھے اس بارے میں کنفرم کروایا کہ یہ تو فرنٹ رنرز میں سے تھے. اب اگر میڈیا کے اندر کوئی ان کا نام نہیں لے رہا یا کوئی بات نہیں کر رہا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیسائیڈ تو پہلے سے تھا. تو سرپرائز کیوں ہیں سب لوگ. میں نے کہا جی وہ خبر آئی تھی کہ غلام قادر صاحب کو جو ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ڈیسائیڈ تو کہیں بھی نہیں ہوا تھا, کہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, کس نے کہا تھا شاہ غلام قادر جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے, کسی نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی. اب خود ہی بیٹھ کے اگر کوئی زیوم کرتے رہیں جرنلسٹ کہ جناب ان کو بنایا جا رہا ہے تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور افتخار گیلانی صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق ایون الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پیغام پہنچ گیا ہوا تھا کہ وزیر اعظم آپ ہی ہوں گے. سو عام انتخابات میں وہ جیتیں یا ہاریں دیٹ از بیونڈ دا ڈبیٹ. ان کو کافی حد تک اس بات کی ایشورنسز تھیں کہ پرائم منسٹر وہی ہوں گے, ایک بات. دوسری بات یہ, پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ آخر ہوا کیوں ایسا. تو اس کا مجھے جو جواب ملا میری سورس سے وہ یہ تھا کہ جناب حالات دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا ہیں اس وقت. وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب بہت ہو گیا اس پرانے نظام کے ساتھ, اب ہمیں کچھ نئے چہرے, کوئی فریش بلڈ جو ہے وہ چاہیے جو بیسکلی نئے آئیڈیاز لے کر آئے اور جو ایک غصہ پایا جاتا ہے یا جو بھی ایک ناراضی ہے اسے دور کیا جائے. تو اس وجہ سے افتخار گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے موزوں ترین سمجھے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جنہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ لگتا ہے کہ افتخار گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلے ہوئے کس بیسس کے اوپر ہیں. اب آپ اس کو ووٹ کو عزت دو کہیں, آپ اس کو ووٹ کو عزت دو کو تار تار کرنا کہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. لیکن جو تھاٹ پروسیس ہے ساری چیز کے بعد افتخار گیلانی صاحب کو لانے کا وہ بیسکلی یہ ہے. اب آپ اس میں ویسے تو یہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے تو خود بھی کہا تھا کیمپین کے اندر کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کی خواہش تو پاکستان میں پوری نہیں ہوئی تھی تو آزاد کشمیر میں کہاں سے ہونی ہے. پھر ایک اور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے تبصرہ اور تجزیہ کیا. یہ تبصرہ اور تجزیہ ہے, اب میں جو اگلی بات شیئر کرنے لگا ہوں یہ خبر نہیں ہے, تبصرہ اور تجزیہ ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جن حالات کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جتوائے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوا تھا نا اس طرح, مطلب 8 فروری 2024 کا جب الیکشن ہوا تھا تو اتنے آرام سے آپ بیٹھ کے فیصلے کر لیں گے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کی تو خواہش تھی نا کہ وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جب ان کی آلریڈی جماعت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, آپ صرف اسی سے اندازہ لگائیے نا, حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, مسلم لیگ نون کا صدر جو ہے وزیر اعظم نہیں ہے. مسلم لیگ نون, مسلم لیگ نواز شریف, پارٹی نواز شریف کی, صدر نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہی فارمولا ادھر عام انتخابات کے 2024 کے عام انتخابات میں ہو سکتا ہے تو بھائی یہ فارمولا کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے آپ لاکھ کوئی بیٹھ کے سوچتا رہے بیٹھ کے کہ بھائی جان ساری پارٹی آ گئی ہے, شیر آ گیا ہے تو شیر ان فیصلہ کرے گا کیڑا وزیر اعظم ہوئے گا تو کیڑا نہیں ہوئے گا. نہیں. اب آپ لاکھ کہتے ہیں جناب ووٹ کو عزت دینی ہے, ووٹ کو عزت جو ہے وہ پہلے خود دلوانی تھی. جب آپ نے خود ووٹ کو عزت نہیں دلوائی ہوئی تو بھائی آپ کے پسندیدہ کوئی وزیر اعظم جو بھی آپ جن کو بنانا چاہیں ان کو کہاں سے عزت ملنی ہے. اے ہوندا ہے پھر, اے ہوندا ہے. ہن بھگتو,
یہی میں کہہ سکتا کہ ان پختو انتظار فرمائیے. آگے چلتے ہیں. صحافی ہیں شبیر ڈار صاحب, انہوں نے اس کے اوپر کچھ اپنے غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہار گیا وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن گیا, اور جو جیت گئے وہ تماشائی بن کر منہ دیکھتے رہ گئے. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے شاہ غلام قادر کی جگہ بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا, جو الیکشن ہارنے کے بعد ٹیکنوکریٹ نشست پر ممبر اسمبلی بنے. حیرانی ہے کہ جس نواز شریف نے کبھی قومی سطح پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا تھا, آج اپنی ہی جماعت میں ووٹ لینے والوں کی بے توقیری کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے فیصلے جب تک لاڑکانہ اور جاتی عمرہ کے درباروں میں ہوتے رہیں گے, یہاں کے سیاستدان بھی اسی طرح بے توقیر ہوتے رہیں گے. آزاد کشمیر میں بظاہر مسئلہ 12 مہاجر نشستوں کا بنایا گیا, لیکن اصل مسئلہ مقامی سیاستدان ہے جو اپنے عوامی اثر و رسوخ کے باوجود ہر 5 سال بعد لاڑکانہ اور جاتی عمرہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا ہے تو نظام میں 5 تبدیلیاں کرنی ہوں گی. تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ہی بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف آئی تھی اور وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب. اب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب 5 تبدیلیاں کرنی ہوں گی. نمبر 1, فوج کی سیاسی مداخلت کا خاتمہ. یہ اسد عمر صاحب کو اب 2026 میں جا کے میرے خیال میں پتہ لگا ہے. 2018 سے لے کے 2022 تک جب ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت تھی تب تک ان کو آئیڈیا نہیں تھا, اور بلکہ فوج کی سیاسی مداخلت کا کتنا فائدہ اٹھایا پاکستان تحریک انصاف نے. اسد عمر صاحب اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو بھی تو ایکسیپٹ کریں نا, اس کو بھی تو مانیں, اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. نمبر 2, سیاستدانوں کو اپنے فوائد کے لیے فوج سے مدد لینا. مطلب آپ کی حکومت کس طرح آئی تھی 2018 کے اندر, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. سارا ٹائم ہی آپ نے, اور آج بھی کر رہے ہیں, آج بھی سیاستدان, اور میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. آج بھی آپ لوگ اسی اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. نمبر 3, تمام سیاستدانوں کا باہمی نیا میثاق جمہوریت. یہ وہی میثاق جمہوریت ہے جس کو ایک زمانے میں شہباز شریف جو ہے میثاق معیشت کہتے تھے, اور آپ ہی کے لیڈر عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یہ سب سے پہلے سوال جا کے عمران خان صاحب سے کیجئے کہ جب اس وقت یہ خود وزیر اعظم تھے تو تب ان کو میثاق جمہوریت یاد نہیں آیا تھا, تب ان کو وہ جا کے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ میں لانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ تھی ان کی ریالٹی. نمبر 4, عدلیہ کی آزادی کی بحالی. یہ آج جا کے عدلیہ کی آزادی جو ہے اب ان کو چاہیے. جب ثاقب نثار وہاں پہ تھا یا عمر الطاف بندیال وہاں پہ تھے تب تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تب سب کچھ ٹھیک تھا, وہ والی عدلیہ بالکل ٹھیک تھی. اب ان کو عدلیہ کی آزادی چاہیے کیونکہ فیصلے اپنی مرضی کے مطابق نہیں آتے. نمبر 5, وسائل اور اختیارات کی نچلی سطح پر مقامی حکومت کو منتقلی. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب نچلی سطح پر مقامی حکومت کو منتقلی ہونی چاہیے. آپ کے اپنے دور میں کیا ہوا تھا, لوکل باڈیز کے حوالے سے آپ کی حکومتوں نے, آپ کی پارٹی نے کیا کیا تھا. اسد عمر صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ان سے کافی اختلاف اس پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے اس قسم کے نعرے مارنا, خیر ہی از ناٹ ایون آن اپوزیشن, وہ تو کہتے ہیں میں پالیٹکس کرتا ہی نہیں ہوں, لیکن اب جا کے ان ساری چیزوں کے اوپر یہ کہنا کہ جناب یوں ہونا چاہیے تھا تو ویسا ہونا چاہیے تھا, یہ اکثر اوقات آپ سابقہ جنرلز دیکھ لیں, سابقہ جج دیکھ لیں, سابقہ بیوروکریٹ دیکھ لیں. وہ جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے, جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, جب وہ ایکچولی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تب یہ سارا کچھ نہیں کرتے. جب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ بھی کہنا شروع. آج میں بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات آپ ٹی وی کے اوپر نا, اب یہ آج شروع ہوا ہے نا پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ, دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا, دوبارہ تو نہیں شروع ہوا ہے. تو اکثر اوقات ٹی وی کے اوپر آپ کو کامنٹیٹرز نظر آئیں گے یا آپ کو اینالسٹ نظر آئیں گے, یہ سابقہ پلیئرز ہوں گے, سابقہ کوچز ہوں گے, سابقہ پی سی بی کے عہدیدار ہوں گے, اور پھر یہ آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایسے بھاشن دیں گے, ایسا کمال آپ کو بتائیں گے, اینج ہونا چاہیے تھا, اونج ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا تھا, یوں کیوں نہیں ہوا. ان سے کوئی جا کے پوچھے بھائی جب آپ خود کھیلتے تھے یا آپ خود کپتان تھے یا خود آپ کوچ تھے یا خود آپ سلیکٹر تھے, تب کیوں نہیں کیا یہ سب کچھ, تب کیوں نہیں کیا, تب کیوں بیڑا غرق کیا کرکٹ کا. تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کے بعد جو ہے وہ موجودہ چیزوں کے حوالے سے کامنٹ کرنا بڑا آسان ہے. ہسٹری ول آلویز ریممبر کہ آپ کا بیسکلی پوائنٹ آف ویو کیا تھا. تو اسی طرح اسد عمر صاحب قابل احترام ہیں لیکن سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. اب یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں خیر آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب پنجاب حکومت نے پمس کے اندر جو واقعہ پیش آیا, پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں کے گرد فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کے احکامات جاری کر دیے ہیں.
ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سرکاری اسپتالوں میں آگ سے بچاؤ کی پیشگی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے میں صوبے بھر کے 57 سرکاری اسپتالوں کو فہرست تیار کر لی گئی ہے، جہاں ضرورت کے مطابق فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ RHC، THQ، DHQ اور دیگر بڑے سرکاری اسپتالوں کی طرف فائر ہائیڈرنٹس انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا۔ اب جا کے احساس ہوا ہے، اٹ ٹک ایکچولی 14 لائیوز، 14 زندگیاں لگیں، تب جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہونا چاہیے۔ جبکہ ایکچولی میری نظر میں یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ ایک جانی نقصان ہو جائے، اس کے بعد ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے ہیں اور یہ کہ وہ اینج بھی کرنا سی تھے، اینج بھی کرنا تھی، اینج بھی کر لو۔ آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ صرف اپنے دفتر سے لے کے گھر جائیں نا۔ میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جو لوگ ابھی گھر نہیں گئے، یا چلیں اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو اس کے بعد اب جب آپ دوبارہ جائیں گے، کہیں باہر نکلیں گے، کل اب دفتر جائیں گے یا اگلے ہفتے، اب تو کل موسٹلی کل آپ جائیں گے، تو صرف جاتے ہوئے نا ذرا نوٹ کرتے جائیے گا، آپ کا 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کا جو سفر ہوگا، صرف اس میں نوٹ کرتے جائیے گا کہ پورا نظام آپ کو کہاں کہاں غلط نظر آئے گا۔ ٹریفک کے قوانین سے لے کے، سیکیورٹی سے لے کے، ہیلتھ سے لے کے، تعلیم سے لے کے، دنیا جہان کی غلطیاں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن اس پہ چیزیں صرف تب ٹھیک ہوتی ہیں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے۔ گٹر کے اندر ایک ماں بیٹے وہ گرے تھے، تب ان کو احساس ہوا تھا کہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں، اس کو روکو، اس کو ٹھیک کرو، ان کو تب جا کے احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح پمس کے اندر آگ لگتی ہے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ہائیڈرنٹس جو ہے نا وہ ہم نے لگانے ہیں، اور آگ بجھانے کا نظام جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایفیشنسی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے حادثات سے پہلے آپ کی آنکھیں کھلیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹریفک کے قوانین، میں تو صرف ایک عام سمپل، میں تو کہتا ہوں کسی بھی معاشرے کے بارے میں اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا، آپ اس کی ٹریفک دیکھ لیں، اس کی ٹریفک کس طرح موو کرتی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ موٹر سائیکل والا، مطلب ہمارے یہاں پہ جس طرح ہیلمٹ ہے نا، اتنی، میں لٹرلی اس کو کہوں گا بے شرمی ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، سامنے لگا ہوگا سٹینڈ، وہ سٹینڈ کے اوپر لگایا ہوگا اس نے، پہنیں گے نہیں۔ میں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے گرمی لگ دی ہے۔ مطلب ایک بیسک رول ہے بھائی، آپ اس کے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے۔ پھر اس کے بعد جو انٹرسٹنگ بات یہ رول موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے تو ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس کا سر نہیں ہے اور انہیں چوٹ نہیں لگنی، ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ نہیں گرے گا یا گرے گی، رول ہے نا۔ آئی ایم سوری، میں ہو سکتا ہے میری بات بہت بری لگے، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی رول ہے، اور جی وہ خواتین بیٹھتی ہیں، خواتین بھی انسان ہیں، ان کو بھی سر پہ اسی طرح چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ موٹر سائیکل جب چل رہی ہوگی، موٹر سائیکل جو چلانے والا ہے انہوں چوٹ لگ جائے گی، جڑا پیچھے بیٹھا انہوں چوٹ نہیں لگے گی؟ میری بات شاید آج موٹر سائیکل چلانے والوں کو بری لگ رہی ہوگی، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے خود چلائی ہوئی ہے موٹر سائیکل، بہت چلائی ہے، اس لیے مجھے بھی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ بھائی روڈ سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ نہیں خیال کیا جاتا۔ خیر وہ ہم آف ٹاپک چلے گئے، بات کہیں سے کہیں چلے گی۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو فوٹیج جو ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا، بڑی خوفناک یہ فوٹیج ہے، اور یہ جناب یہ حادثہ پیش آیا ہے اٹلی کے اندر، جہاں پہ ایک گائرو کاپٹر جو ہے وہ، یہ دیکھیے یہ پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا، اور ایک ڈیم کے اوپر سے گزرتے ہوئے، اس کے اندر 2 لوگ سوار تھے، اور اس کی فوٹیج بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ لائنز کے ساتھ ٹکراتا ہے، یہ دیکھیے گا اس کا جو پر ہے وہ لائنز کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور اس میں اسی وقت جو ہے وہاں پہ آگ لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نیچے ڈیم ایریا کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے۔ بڑے خوفناک منظر ہے یہ، اور قدرتی طور پہ کوئی شخص جو ہے آلریڈی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ جب یہ حادثہ وہاں پہ پیش آتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، 2 افراد اس کے اندر سوار تھے، اور دونوں افراد کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ اس طرح کی لائنز وغیرہ جب لگائی جاتی ہیں نا، تو ان کے اوپر ریڈ کلر کے بلونز جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں، تاکہ دور سے اگر کوئی فلائنگ آبجیکٹ آ رہا ہے تو اس کو دور سے ہی پتہ لگے کہ یہاں پہ لائنیں جا رہی ہیں، ورنہ عام طور پہ اس کو پکڑنا، لائنز کو پکڑنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیک ڈراپ کے اندر کہیں چھپ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ بلونز لگائے جاتے ہیں، لیکن ان لائنوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کے بلونز وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک ویژولائزیشن آپ کو دکھائیں گے، آپ کو ہم نے نیپال کے حوالے سے بڑے خوفناک مناظر آئے تھے پچھلے ویلاگ کے اندر، وہ ہم نے آپ کو دکھائے تھے کہ وہاں پہ بہت تباہی پھیلی ہے، بہت سویر تباہی پھیلی ہے۔
تو اس کی جو چند ایک ویژولی جو چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں وہ یہ ڈیٹیل ہے. یہ آپ ایک اس کی ویژولائزیشن جو ہے وہ سامنے ہے. ایک ایولانچ بیسکلی آتا ہے, گلیشیئر جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ ٹوٹ کے پانی کے اندر آ کے جو وہاں پہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے اس میں آ کے گرتا ہے اور ایکچولی وہاں پہ ایک پانی جو ہے اس کو روک لیتا ہے وہ. لیکن الٹیمیٹلی پانی کا ایک پریشر ہوتا ہے, پانی ڈیولپ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد جب وہ برسٹ کرتا ہے وہاں سے, تو برسٹ کر کے جو ہے اس کے بعد ایک پورا سیلابی ریلا ایک دم آتا ہے اور اس کے بعد اس کے رستے میں کچھ بھی تھا, بلڈنگس تھیں, گاڑیاں تھیں, چرند پرند, انسان, سب کو بہا کے وہ لے جاتا ہے. اور اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 800 سیاح جو ہیں وہ آلریڈی لاپتہ ہو چکے ہیں ان مختلف حادثات میں, اور اس میں بھارتیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے کیونکہ نیپال میں بھارتی بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹورزم کے لیے, تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے جو اس وقت وہاں پہ لاپتہ ہے. سو بڑے ہی افسوسناک مناظر نیپال سے آئے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ اب اس وقت ریسکیو کا سلسلہ جاری. ابھی تک تو ایکچولی نمبرز بھی پراپرلی وہ ڈیفائن نہیں کر پائے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.